مقام، ان کو یہ مرتبہ، ان کو یہ درجہ حاصل ہے کہ کس وصف کی بنا پر ان کو یہ درجہ ملا، ان کو یہ مقام ملا کہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، موتیوں کے سجے ہوئے نور کے ممبروں سے پر بٹھایا جائے گا۔ آقا آپ فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، یہ انجمن طلباء اسلام کا فیضان ہے کہ اللہ خالق کے کائنات نے ان نوجوان لوگوں کو وہ کام بخشا ہے جو اللہ اپنے صالحین بندوں کو بخشتا رہا ہے۔ وہ بھی ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے رہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے رہے۔ بہت ہی خوش قسمتی کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے گا نوجوان کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب بندہ محفل ذکر میں آتا ہے تو وہ بندہ اپنے ساتھ گناہوں کے پہاڑ لے کر آتا ہے، پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مگر جب وہ بندہ محفل ذکر سے مستفیض ہو کر جاتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ حدیث کے لفظوں پر توجہ چاہوں گا کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ مستفیض ہو کر، فیض یاب ہو کر جاتے ہیں تو ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اشارتاً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جو محفل ذکر ہوتی ہیں وہاں فیض ضرور ہوتا ہے۔ بھئی یہ ذکر کی محفل ہے، یہاں فیض تو ضرور ہے، اور ہم یہاں فیض لینے آئے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ خالق کائنات قیامت والے دن بہت ساری قوموں کو اٹھائے گا کہ ان کے چہرے انوار و تجلیات سے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ خالق کائنات ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وہ نبی بھی نہیں ہیں، وہ شہید بھی نہیں ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی رسول جو دیہاتی تھے وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور یوں ہاتھ جوڑ کر عرضگزار ہوئے، اے آقا کہ ہمیں ان لوگوں کے اوصاف سے آگاہ کیجئے کہ آقا وہ کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام، ان کو یہ مرتبہ، ان کو یہ درجہ حاصل ہے، کہ کس وصف کی بنا پر ان کو یہ درجہ ملا، ان کو یہ مقام ملا کہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، موتیوں کے سجے ہوئے نور کے ممبروں سے پر بٹھایا جائے گا۔ آقا آپ فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں موجود لوگ ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
حضرت علامہ مولانا محمد طاہر منظور مرتضائی صاحب، استاد صاحب تشریف لیں، استاد صاحب تشریف لیں، جاری رکھو۔ کہ آقا کس وصف کی بنا پر ان کو یہ درجہ، ان کو یہ مقام، ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے؟ آقا فرما رہے ہیں کہ ان کو موتیوں کے سجے ہوئے نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا، اور ان کا درجہ یہ ہے کہ میدان محشر میں موجود لوگ ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ آقا آپ فرماتے ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں۔ آقا پھر آپ ہی فرمائے پھر وہ کون ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے، ان کو کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے مزید ارشاد فرمایا گو وہ مختلف ملکوں سے ہیں، وہ مختلف شہروں سے ہیں، مختلف قبیلوں مختلف خاندانوں سے ہیں، مگر وہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ یار فرض کیا میں آ رہی ہوں، ضروری نہیں کہ یہ اویس بھائی بھی آ رہی ہوں، وہ بھی آ رہی ہو، بھائی کوئی رانا ہو سکتا ہے، کوئی ملک ہو سکتا ہے، کوئی کیا ہو سکتا ہے، ضروری ہے کہ میں پاکستان سے ہوں، اویس بھائی ہندوستان سے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی ہم مختلف ملکوں سے ہیں، مختلف خاندانوں سے ہیں اور مختلف شہروں سے ہیں، مگر ہم آپس میں اللہ کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں۔ بس ہمارا یہی مقصود ہے۔ آخری حدیث، اور اس کے بعد میں اپنے استاد محترم، میں نے 3 سال استاد صاحب کے پاس پڑھا اور اس سال بھی پیپر میں نہیں دے سکا، 2 پیپر دیے ہیں اور اس سال میں پیپر نہیں دے سکا، اور استاد صاحب کے پاس میری تعلیم جاری ہے، ان کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، میں الحمدللہ 3 سال ان کے پاس پڑھا، انہوں نے میری تعلیم و تربیت بھی کی ہے، یہ میرے سر کے تاج ہیں۔ آخری حدیث میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے استاد محترم کی موجودگی میں مجھے چند منٹ حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک حضرات گرامی قدر حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کی جماعت میں گئے اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر وہ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے، حمد و ثنا کر رہے تھے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ان کے پاس سے رسول اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب وہ رسول اللہ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ یہ جو اب میں بات کہنے لگا ہوں، یہ میں اپنے ذہن کے مطابق کہنے لگا ہوں، اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، میرا عشق کہتا ہے۔ حضرات میں یہاں ایک استاد صاحب سے عشق کی بات کرنے لگا ہوں، جو بھی خطیب آئے گا نا وہ یہ کہے گا کہ میں جو بھی بات کروں گا اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک میں اس کا ضامن ہوں۔ بھئی بات میں کروں گا ضامن میرے استاد جی مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، استاد جی جواب دیں، آپ جانے میں کون ہوتا ہوں، استاد جی جانے آپ جانے، بھائی میں تو بات کرنے والوں میں سے جو انہوں نے پڑھایا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ میرے ایمان کہتا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہوگا، وہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، اور ایسا چہرہ کہ جس میں اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جب انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کے حسن میں وہ اس قدر مستغرق ہو گئے تھے، اس قدر محو ہو گئے تھے کہ انہوں کو اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ جب وہ انہوں کو اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کرتے رہو نا۔ آقا فرمایا کہ جب میں آپ کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں محمد آپ کے ساتھ مل کر اس رحمت میں شریک ہو جاؤں۔ اور آقا علیہ السلام آخری الفاظ تلاوت کر رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں وہ لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جس میں بیٹھنے کا مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے۔ مطلب کیا؟ محافل ذکر میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا درجہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے خود ان میں بیٹھنا پسند فرمایا۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہم سب کو محافل ذکر میں بیٹھنے کی اور اس میں وقت گزارنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔